یہ ایک بڑا مبارک دن ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور آج اس دن کے متعلق جو بات کروں گا، میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ رحمت للعالمین اتھارٹی کا مطلب یہ تھا کہ اسکالرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ، تاکہ اپنے یوتھ کو تو بتائے، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے ان کے اوپر تو مغربی کلچر کی جلغار ہوئی ہے۔ تو جب تک آپ ان کو سیرت نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے، وہ کیسے یہ جو اتنا آنسلاٹ ہے ایک وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہمارے دین سے، ہماری تاریخ سے، ہمارے کلچر سے، وہ کیسے مقابلہ کریں گے ان کو جب تک ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے؟ وہاں تو جو کلچر آ رہا ہے ٹیلی فون سے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں، اس کا مطلب ہمارا دین بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، ہمارا کلچر بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ تو بےچارے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے، اور غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ دوسرا ہمارا ہے کیا، جو علامہ اقبال کوشش کرتے رہے۔ تو یہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ابھی سے اپنے بچے، کالج اسٹوڈنٹس، یوتھ کو تیار کریں 21ویں صدی میں آپ نے کیسے آپ نے فیس کرنا ہے دنیا کو۔ میں آج اس دن پہ اپنی ساری یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر ابھی تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم آپ کو تعلیم نہیں دے سکا جو آپ کو ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم جب بھی واپس آئیں گے اور اللہ نے جب کیا تو رحمت للعالمین اتھارٹی کو ریوائیو کریں گے، بچوں کو تیار کریں گے۔ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی یوتھ اور بچوں کو ان کی بنیاد تو رکھ دیں، ان کو بتا تو دیں کہ آپ کا دین خاص طور پہ شروع ہمیشہ سیرت نبی سے کریں، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دیں۔ پہلے مجھے نبی کی سیرت میں نے پڑھی اور سمجھی، ان کی تاریخ، ان کی زندگی، پھر مجھے قرآن کی سمجھ آئی۔ تو دونوں پڑھانی چاہیے، لیکن ابھی سے ہی میں اپنے یوتھ کو اب کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، سمجھیں کہ وہ دنیا میں کیا ہوا تھا، کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا فینومینا نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جو پھر اللہ آپ کو ہدایت کرتا ہے، نہیں وہ آپ کی قسمت ہے، لیکن کم از کم اس سے آپ تیار ہو جائیں گے دنیا 21ویں صدی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔